حضرت ابوبکر صدیق کی جو شان ہے بہت ہی بلند و بالا ہے. ان کا جو مرتبہ ہے بہت بلند و بالا مرتبہ ہے. ان کی ایک خاصیت، ان کی شان یہ بھی تھی کہ حضور اکرم شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے ذاتی کام بھی ان سے کروایا کرتے تھے. ذاتی کام ہر کسی سے تو نہیں کروایا جاتا نا. پیارے آقا علیہ السلام صدیق اکبر سے اپنے ذاتی کام کروایا کرتے تھے. یہ ہر کام کرنے میں آگے ہوا کرتے تھے، اور یہ پیسے بھی حضور علیہ السلام کو بہت دیا کرتے تھے، یعنی کہ دل کھول کر دیا کرتے تھے، سب سے بڑھ کر دیا کرتے تھے. کوشش ہوتی تھی ان کی مسجد کی صفائی کرنے میں بھی آگے ہوتے تھے، دریاں بچھانے میں بھی آگے ہوتے تھے، مسجد کا کام کرتے تھے. مسجد نبوی کا جس بندے نے سب سے زیادہ جھاڑو دیا اس کا نام بھی ابوبکر ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور جب جمعے میں جھاڑو وغیرہ دیتے، دریاں بچھاتے نا، جب لوگ اکٹھے ہو جاتے تو آخر میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں. آج ہم کام کرتے تو آگے ہوتے ہیں، ہمارا نام بنے، ہم آگے ہوتے ہیں. اگر مسجد کا بھی کام کرتے تو ہم بادشاہ بن کے رہتے ہیں کہ بھائی ہمارے انڈر میں مسجد، یعنی اگر کوئی کمیٹی میں آ جاتا ہے یا کوئی کسی کے انڈر آ جاتے ہے مسجد. نہیں، جو بھی کام کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں. حضرت ابوبکر صدیق جھاڑو دیتے، دریاں بچھاتے، اور جب موقع لوگوں کا آتا تو پیچھے جا کر بیٹھ جاتے تاکہ پتہ نہ چلے کسی کو. اور ایک بات غور سے سن لیں، جو کام دکھاوے کے لیے کرتا ہے اس کا نام روشن نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، لیکن جو رضا کے لیے اللہ کی کام کرتا ہے اللہ پاک اس کا خود نام روشن فرما دیتا ہے، اس کا نام سامنے کر دیتا ہے. اگر جو چھپانا چاہے نیک کاموں کو، لیکن اللہ پاک کی ذات اس کے نیک کاموں کو سامنے کر دیتی ہے لوگوں کا، اس کی عزت دلوں میں بیٹھ جاتی ہے. اچھا، میں عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام ذاتی کام حضرت ابوبکر صدیق سے کروایا کرتے تھے. ایک اور بات جو میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا، یہاں پر بیان کرنا چاہوں گا، ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے. آج لوگوں نے لکھا ہوتا نا گھر پر، میرے لیے صرف اللہ کافی ہے، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. بسوں میں لکھا ہوا ہے، رکشوں پہ لکھا ہوا ہے، گھروں میں لکھا ہوا ہے، اسٹیکرز لگائے ہوئے ہیں، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. یہ کیا بات ہے یار؟ اللہ ہی کافی ہوتا تو اللہ رسول کیوں بھیجتا؟ اللہ نے رسول بھیجے. بے شک ہم مانتے ہیں کہ اللہ کافی ہے، لیکن جسے اللہ منوائے اسے بھی ماننا پڑے گا. جسے اللہ نے مرتبہ دیا ہے اس کی شان و شوکت کو بھی ماننا پڑے گا، ٹھیک ہے. اسی طرح سے حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ ان کا عقیدہ کیا ہے. آج کے کسی مولوی کا عقیدہ ہوگا صحیح یا حضرت ابوبکر صدیق کا عقیدہ صحیح ہوگا؟ بے شک حضرت ابوبکر صدیق کا عقیدہ صحیح ہے. اچھا، حضرت ابوبکر صدیق کی میں شان بیان کر رہا تھا. ایک موقع پر حضور علیہ السلام مال جمع فرما رہے تھے، تو باری باری آتے گئے دیتے گئے، کوئی 10%، کوئی 20%، کوئی 30%. حضرت فاروق اعظم 50% لے کر آئے تقریباً کہ آج تو میں صدیق سے بازی لے جاؤں گا. اور یہ دل میں ہونا چاہیے، دینی کاموں میں اچھی نیت سے ہونا چاہیے کہ میں زیادہ دوں. کتنے دیا اس نے؟ اس سے میں بڑھ کر دوں، ٹھیک ہے، انشاءاللہ ثواب بھی زیادہ ملے گا. تو انہوں نے کہا کہ فاروق اعظم سے آج تو میں بازی لے جاؤں گا. جب آئے نا، فاروق اعظم نے کہا کہ آج تو میں صدیق سے بازی لے جاؤں گا، یعنی زیادہ حضور کی بارگاہ میں پیش کروں گا. لیکن جب حضرت صدیق آئے تو دیکھا کہ انہوں نے ایک لباس پہنا ہوا ہے، وہ بھی جو اس دور میں ہوتے تھے ٹاٹ کے، بوریوں وغیرہ کے نا، ایک لباس پہنا ہوا ہے، پاؤں میں جوتا نہیں ہے، جوتا اتار کے رکھ دیے، امامہ اتار کر جھولی میں رکھ دیے. اور حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی سے نہیں پوچھا، حضرت علی سے نہیں پوچھا، فاروق اعظم سے نہیں پوچھا ابوبکر گھر میں کیا چھوڑ کر آئے. کس سے پوچھا؟ حضرت ابوبکر صدیق سے. کہا کہ گھر میں کیا چھوڑ کر آئے؟ تو سنیے حضرت ابوبکر نے کیا کہا کہ اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آئے، اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آئے. تو دیکھیں
پیارے اسلام بھائیو، راہ خدا میں سب کچھ دے کر یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی راہ میں دینے سے کم نہیں ہوگا، ہم نے اللہ کی راہ میں دینا ہے، حضور کی بارگاہ میں دینا ہے تو اس سے بڑھ کر ملے گا۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے لے لے۔ تو آج کوئی دے کر مسجد میں، مدرسے میں یہ نہ کہے کہ میرا یہ کمال ہے، یہ شکر کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مولا تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھ سے لیا، قبول فرمایا۔ تو حضور کی بارگاہ میں دے کر کہا کہ گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑا ہے، تو پھر مرتبہ بھی ملا نا۔ حضور نے فرمایا حضرت ابوبکر سے، اللہ پوچھ رہے کہ ابوبکر سے پوچھو کہ راضی ہے یا نہیں مجھ سے راضی ہے۔ تو جب حضور نے حضرت ابوبکر سے پوچھا کہ اللہ سے راضی ہو یا نہیں، تو حضرت ابوبکر کی چیخ نکل گئی، کہا کہ حضور میں اللہ سے راضی ہوں، حضور میں اللہ سے راضی ہوں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، دوسرا عقیدہ یہی عقیدہ ہے، یعنی کہ دوسرا ایک واقعہ اس میں بیان کیا جا رہا ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ حضور علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق سے ذاتی کام کروایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر کو بلایا اور کہا کہ یہ لو انگوٹھی، اس پر اللہ کا نام لکھوا کرو۔ کیا کہا؟ اللہ کا نام۔ کتنے نام بتائے؟ ایک نام، اللہ کا نام۔ کیا کہا؟ اللہ کا نام لکھوا کرو، صرف اللہ کا۔ اب حضرت ابوبکر صدیق نے انگوٹھی لی، لکھنے والے کے پاس گئے، اسے کہا کہ اس پر اللہ کا نام لکھ دو۔ اب ٹھہرے ہی تھے، خیال ہے کہ صرف اللہ کا نام، نہیں، اللہ کا نام بھی لکھو اور محمد کا نام بھی لکھو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ میں کیسے گوارا کروں کہ اللہ کا نام الگ کر دوں اور محمد کا الگ کر دوں؟ اللہ بھی لکھو اور محمد بھی لکھو۔ جب لکھوا لیا، اب حکم کیا تھا؟ صرف اللہ لکھوانا، محمد کا نہیں کہا تھا، لیکن یہاں ادب تھا، محبت تھی دل میں، ایک بڑھ چڑھ کر جو عقیدت تھی حضور علیہ السلام سے وہ تھی۔ اللہ کا بھی لکھوایا، محمد کا بھی لکھوایا۔ جب حضور کی بارگاہ میں پہنچے، کہتے ہیں کہ میں جب وہاں سے چلا تو انگوٹھی پہ 2 نام تھے، انگوٹھی پر 2 نام تھے۔ حضور کی بارگاہ میں پہنچ کر مسجد نبوی میں دیکھا تو 2 نام تھے، حضور کی بارگاہ میں پیش کی تو 2 نام تھے۔ حضور نے مجھے بلایا، پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، صدیق میں نے کہا تھا کہ اس پہ اللہ لکھوا کرو اور تم 3 نام لکھوا کرے۔ 3 نام؟ کہا حضور میں تو 2 نام لکھوا کروں گا، اور حکم کتنے کا تھا؟ 1 کا۔ کیا نام؟ صرف اللہ۔ کہا کہ میں تو صرف 2 نام لکھوا کر آیا، اللہ کی قسم، رب ذوالجلال کی قسم، میں نے تو اس پر یہ اکیلا اللہ لکھوانا گوارا نہیں کیا، میں یہ گوارا نہیں کیا میں نے کہ اللہ کا نام لکھواؤں اور محمد صلی اللہ تعالی وسلم کا نام نہ لکھواؤں، اس لیے میں نے اللہ بھی لکھوایا اور محمد بھی لکھوایا۔ تیسرا نام مجھے نہیں پتا تھا۔ اب آگے بڑھ کر جب دیکھتے ہیں تو اس پر لکھا ہوا ہے اللہ محمد ابو بکر۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے جس طرح ابو بکر نے یہ گوارا نہیں کیا کہ اللہ کے نام سے محمد کے نام کو جدا کر دے، اسی طرح سے رب کائنات نے بھی یہ گوارا نہیں کیا کہ اللہ محمد کے نام سے ابو بکر کا نام جدا کر دے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ کیا شان تھی، کیا عقیدت تھی، کیا محبت تھی حضرت ابوبکر صدیق کی، اور کیا مرتبہ ملا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا شان دی، کیا شان بلند کی ہے۔ اور ہمیں بھی یہی عقیدہ رکھنا ہے کہ بے شک دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، بے شک ہر کام اللہ کی چاہنے سے ہی ہونا ہے، لیکن جو اس کے برگزیدہ بندے ہیں، جو اس کے اولیاء ہیں، ان کو بھی ہمیں ماننا پڑے گا، ان کے مراتب کو بھی ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ آج کوئی کام کرتا ہے، اچھا کام کرتا ہے تو اسے مرتبہ مل جاتا ہے، دنیاوی طور پر ہے یہ۔ اچھا میں مثال دیتا ہوں یہی موبائل سے، میں آپ کو کہتا ہوں یار یہ موبائل بڑا اچھا ہے، اس کا رزلٹ کیمرے کا بڑا اچھا ہے، اس کی میموری بڑی ہے، اس کی بیٹری ٹائمنگ بڑی اچھی ہے، آپ بھی یہی موبائل لے لو۔ اب وہ کیا چپ کر کے چلا جائے گا اگر اس کا ذہن بنے گا لینے کا؟ نہیں، وہ پوچھے گا کہ کمپنی کون سی ہے، اس کو بنانے والی کمپنی کون سی ہے؟ تو میں کہوں گا ویوو ہے یا اوپو ہے، کوئی بھی کمپنی جو بھی ہوگی، تو میں کہوں گا یہ کمپنی ہے۔ تو اب وہ اس کمپنی کا نام لے کر لے گا اور تعریف کرے گا تو اس کمپنی کے نام کے ساتھ کرے گا۔ اب موبائل بنانے والی کمپنی کو خوشی حاصل ہوگی یا نہیں ہوگی؟
ہوگی، کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ انہوں نے کام کیا، ان کے کام کا جو ہے یہ نام روشن ہو رہا ہے، نام روشن ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا ایک لیول مل رہا ہے، ان کی بڑھتری ہو رہی ہے۔ تو اسی طرح سے جس بندے کو، جس نے رات کو تہجدیں پڑھی، قرآن پڑھا، نیک اعمال کیے، رب کی بارگاہ میں مقبول ہوا، ولیوں کی لسٹ میں آیا، تو اللہ بھی اسے مراتب دے گا، اللہ بھی اسے یہ طاقت دے گا کہ وہ اس کو دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہو۔ تو اسی لیے ہم اللہ کے بندوں کے پاس جاتے ہیں کہ اللہ کے برابر نہیں کرتے ہم، اللہ کے مرتبے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، اللہ کی شان کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، لیکن اللہ نے اپنے اولیاء عطا فرمائے ہیں، اللہ نے ہمیں ذریعے عطا فرمائے ہیں، وسیلے عطا فرمائے ہیں، اور قرآن میں یہ فرمان ہے کہ وسیلہ ڈھونڈو میری بارگاہ کے لیے۔ تو اللہ کے اولیاء کو ہمیں ماننا ہے اور ان سے سچی پکی عقیدت رکھنی ہے، تو انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی وفات سے پہلے حضرت علی سے کہا کہ میں جب فوت ہو جاؤں تو مجھے دفنانا نہیں ہے، مجھے دفنانا نہیں ہے، حضور کی بارگاہ میں لے جانا ہے، اگر مزار شریف کا دروازہ کھل جائے تو مجھے اندر دفنا دینا، ورنہ جنت البقیع میں لے آنا۔ مجھے اپنی یہ نہیں ہے کہ میں نے یہ کام کیا وہ کیا، میری مقبولیت ہو جائے تو مہربانی، اگر دروازہ کھل جائے تو اندر دفنا دینا، ورنہ چپ کر کے جنت البقیع میں دفنا دینا۔ جب وفات پائی نا، اب حضرت علی کا بھی عقیدہ دیکھیں، لوگ کہتے ہیں باتیں نہیں کرنی چاہیے وہاں جا کر، بس چپ کر کے چلتے ہیں، باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت علی جب یہ کفن وغیرہ دے لیا حضرت ابوبکر صدیق کو، تو لے کر، اچھا پہلے ابھی یہاں ہمارا رواج کیا ہے، پہلے قبر وغیرہ کو بتایا جاتا ہے نا، قبر والوں کو کہ قبر کھدائی کریں، یہ کریں وہ کریں، وہاں کفن وغیرہ دیا، سب انتظام کر کے حضور کی بارگاہ میں لے گئے، اور کیا بات کی، کہا کہ حضور ابوبکر حاضر ہے، حضور ابوبکر حاضر ہیں۔ تو دروازہ تو دروازہ تھا کھلنا، کیا کہا تھا کہ دروازہ کھلے تو اندر لے جانا، نہ کھلے تو جنت البقیع میں لے جانا۔ دروازہ کھلنا تو الگ بات، دروازہ کھلنے کے ساتھ ساتھ یہ آواز بھی آئی کہ دیر نہ کرو، محبوب کو محبوب کے ساتھ ملا دو۔ سبحان اللہ۔ تو کہتے ہیں نا کہ شمع کو پروانے کو شمع، پروانے کو شمع، بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے خدا اور اس کا رسول بس۔ سبحان اللہ۔ اور آخر میں یہ شعر پڑھ کر بس کروں گا، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق کی جو شان ہے، اس کی شان، ان کی شان بیان کرتے کرتے ہمارا ٹائم ختم ہو جائے، لیکن ان کی شان ختم نہیں ہوگی کیونکہ ٹائم مختصر ہے۔ تو اسی شعر پر ہی ہم اس کو کمپلیٹ کر دیتے ہیں کہ مرتبہ کس زبان سے بیاں ہو صدیق اکبر کا، مرتبہ کس زبان سے بیاں ہو صدیق اکبر کا، کہ محبوب خدا ہے محبوب صدیق اکبر کا۔ سبحان اللہ، محبوب خدا ہے محبوب صدیق اکبر کا۔ جس کا محبوب خدا کا محبوب ہو، اس کا مرتبہ کون بیان کر سکتا ہے، ان کی شان کون بیان کرتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سچی پکی عقیدت و محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔